اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے مختلف اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہاں ان کا بیان اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کے ساتھ شروع کیا ہے، کیونکہ صبر سے انسان بہت سی مشکلات پر قابو پا لیتا ہے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو بہت سی مشکلات پر وہ قابو پا لیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا۔ نماز انسان کے نفس کو اطمینان بخشتی ہے، سکون دیتی ہے۔ بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، نماز سے اللہ پر توکل بڑھتا رہتا ہے، اور یہی توکل ہوتا ہے جو انسان کو مشکلات میں ثابت قدم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز، صبر اور نماز سے مدد طلب کیا کرو، کیونکہ ہر دور میں یہی ہوا ہے کہ اللہ کے راہ میں چلنے والوں پر طرح طرح کی مصیبتیں آئی ہیں۔ اور جس دور میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس دور میں بھی مسلمانوں کو کافروں کی طرف سے دین کی تبلیغ میں، اس کی نشر و اشاعت میں بہت سی تکلیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جس دور میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ دور جنگوں کا دور تھا۔ مسلمان کافروں سے جنگ لڑتے تھے، اس میں ایسے حالات میں ان کے جو پیارے تھے وہ بھی شہید ہو جاتے تھے، اور جنگ کیونکہ جاری تھی، اور یہ بھی خدشہ تھا کہ آنے والے وقت میں کتنے ہی پیارے ہوں گے جو ان سے بچھڑ جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ دین پر چلنے والوں پر مصیبتیں تو آئی ہیں اور یہ تو آنی ہیں۔ ایک مومن کا، ایماندار کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کی ہر رضا پر راضی رہے، اسے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ شکایت نہ ہو، صبر کے ساتھ کام لے۔ اب ایک بات واضح رہے کہ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکلے، کیونکہ مصیبت کے وقت، صدمے کے وقت تو انسان کا رونا یہ ایک فطرتی بات ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلتے ہیں اور وہ غمگین بھی ہوتا ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بس انسان کسی طرح اس کو وہی نہ روئے نہ کچھ غم کرے، اس کا صبر کا مطلب یہ نہیں ہے۔ صبر کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ وہ ہر بات میں اس کو اللہ سے کوئی شکوہ نہ ہو، ہر اللہ کی جو بھی آئے، تکلیف آئے جو اللہ کی طرف سے آئے، اس پر وہ راضی رہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ شکایت اس کا نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ پیشنٹ کا جب ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو مریض کو کبھی کبھی پیشنٹ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ چلا اٹھتا ہے، روتا بھی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ڈاکٹر سے اس کو کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتی۔ وہ اپنے دل میں ڈاکٹر کو برا نہیں بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر اس وقت جو بھی کر رہا ہے وہ میرے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ اسی طرح جب انسان پر تکلیف آئے تو اس کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ رو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے صبری کر رہا ہے، کیونکہ اس میں یہ تو ایک فطری طور پر بات ہوتی ہے، لیکن انسان کو اس وقت بھی اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے دل میں اللہ کے ہر فیصلے پر رضامند رہنا چاہیے۔ اب آگے ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کیونکہ وہ زندہ ہیں مگر تم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں تو انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ زندہ ہیں، مگر انسان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ انسان جب موت کا لفظ سنتا ہے اور اس کا تصور اپنے ذہن میں کرتا ہے تو یہ انسان کے ذہن پر ایک برا اثر ڈالتی ہے اور اس کی ہمت کو توڑ دیتی ہے یہ بات۔ اس طرح لوگوں میں جہاد کا جذبہ جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شہداء کو جو ہے وہ مردہ کہنے سے روک دیا۔ اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ ان کی حیات کا سبب بنتی ہے، لہٰذا جو دراصل شہید ہیں وہ حیات جاوداں پا لیتا ہے، تو شہید کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔
حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش کے ساتھ کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، اور جان، مال اور پھلوں کے نقصان کے ساتھ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پس خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، ضرور تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں خوف میں مبتلا کر کے بھوک کے ساتھ آزمائیں گے، جان اور مال کے نقصان سے آزمائیں گے۔ بس خوشخبری سنا دو ایسے وقت میں صبر کرنے والوں کو۔ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا تو مسلمانوں کو ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کو خوف کا بھی سامنا کرنا پڑا، بھوک کا، تنگ دستی کا، اور جان مال کے نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جب مسلمان مدینے میں نئے نئے گئے تھے تو ایک خوف و ہراس کی فضا قائم تھی۔ مسلمان اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے، اور ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش آج کوئی رات میرے دروازے پہ پہرا دے تاکہ میں سو سکوں۔ یعنی خوف کا اتنا عالم تھا کہ صحیح طرح کوئی سکون سے سو بھی نہیں سکتا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ تو یہ سن کر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ایک صحابی جو ہے، وہ مسلح ہو کر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دروازے پہ پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ تو یہ ایک خوف کا عالم تھا جو ابتدائے اسلام میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے تو مدینے میں یہ خوف کی فضا قائم تھی۔ اور اس طرح ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو تنگ دستی کا، معاشی تنگی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صفہ والوں میں سے 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہیں تھی، یا تو صرف ان کے پاس تہبند تھا یا کمبل تھا جسے انہوں نے اپنی گردنوں سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کی پنڈلیوں تک پہنچتا تھا، کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھوں سے سمیٹتے رہتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ان کی بے پردگی نہ ہو جائے۔ تو ایک یہ معاشی تنگ دستی تھی۔ اس طرح کی ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے تھے، پھر دوسرا چاند دیکھتے تھے، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ تک نہیں جلتی تھی۔ تو اس پر حضرت عروہ رضی اللہ عنہ جو ان کے بھانجے تھے، انہوں نے کہا کہ خالہ پھر تمہاری گزرگاہ کس چیز سے ہوتی تھی، یعنی تمہارا گزر بسر کس چیز پر ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر۔ تو یہ معاشی تنگ دستی تھی جو مسلمانوں کو ابتدائے اسلام میں اٹھانی پڑی، اور اس طرح خوف کا بھی سامنا کرنا پڑا، جان اور مال اور پھلوں کا نقصان۔ یہ سب ایسی صورتیں تھیں جو اسلام کی راہ میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو پیش آئی، اسی لیے اللہ نے انہیں صبر اور نماز سے مدد لینے کی ہدایت کی ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بس خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوشخبری دے دو ایسے لوگوں کو، ایسے بندوں کو، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ کلمات زبان سے ادا کرتے ہیں، اور صرف زبان ہی سے نہیں ادا کرتے بلکہ دل سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی ملکیت ہیں، ہماری جو چیز بھی دی ہے اللہ نے دی ہے، جو لے لی وہ بھی اللہ کی تھی، جو دی اس نے وہ بھی اللہ کی ہے۔ وہ کسی طرح کی بے قراری اور اضطراب کا اظہار نہیں کرتے، نہ ہی ناشکری کا کلمہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اور کتنی پیاری دعائیں، یہ دعا تعزیت کی بھی ہے، اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بیٹا فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے یہ فرمایا تھا کہ کہو کہ جو کچھ لے لیا وہ بھی اللہ کا تھا، جو اس نے دیا وہ بھی اللہ کا ہے، ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا چاہیے کہ صبر کرو، اس سے ثواب کی امید رکھو۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم بندے کو اس بات کا دل میں وہ ہونا چاہیے یقین کہ جو چیز ہم سے لی ہے وہ اللہ کی تھی جو اس نے لے لی، اور جو دی ہے وہ بھی اللہ کی ہے، تو پھر غم کیسا؟ سب کچھ دیا لیا اللہ ہی کا ہے، تو جب اللہ کوئی چیز دے اور پھر اس کو واپس لے لے تو غم کرنا کیسا؟ ثواب کی امید رکھنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، صبر سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو انسان کو ہر موقع پر صبر کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں برستی ہیں، واولئک ھم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہٰذا جو شخص کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ صفا اور مروہ خانہ کعبہ کے نزدیک دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان 7 بار دوڑنا مناسک حج میں شامل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ اب آگے ارشاد ہے ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، کہ جو واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں ہم نے نازل فرمائی، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے کتاب میں بیان کر دیا کھول کے، اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اس آیت کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کا دینی لحاظ سے معاشرے میں کچھ مقام ہے، جیسے علماء وغیرہ، مشائخ، واعظین اور مصنفین وغیرہ۔ ایسے حضرات اگر اللہ تعالیٰ کے واضح احکام اور ہدایت کو چھپائیں گے تو اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، لہٰذا یہ لوگ بدترین قسم کے مجرم ہوتے ہیں جو اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ دوسرے کے بے شمار اپنے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کا بھی بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، تو ان لوگوں پر اللہ بھی لعنت فرماتا ہے، فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور انسان بھی، حتیٰ کہ پانی اور خشکی وغیرہ کی مخلوق بھی، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی ان پر لعنت کرتی ہیں، کیونکہ جب فساد فی الارض ہوتا ہے اس کی صورت میں اللہ کا عذاب آتا ہے تو انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات، جانور وغیرہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام لعنت کرنے والے ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں جو دین حق کی باتوں کو چھپاتے ہیں، دین کی باتوں کو چھپاتے ہیں۔ مثلاً کہ یہود جیسے تھے، یہود نے ان کے جو علماء تھے انہوں نے تورات میں جو رجم کی آیت تھی اس کو چھپا رکھا تھا، اور وہ عوام میں اس بات کو ظاہر نہیں کرتے تھے، بلکہ عوام میں جو اس بدکاری وغیرہ کی سزا ہوتی تھی انہوں نے دوسری تجویز کر لی تھی۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو دین کی باتوں کو اگر چھپائیں گے تو انہی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جن کو دین کی کچھ معلومات ہے وہ جان بوجھ کر اگر دین کی کوئی بھی بات چھپائیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ فرماتے تھے کہ لوگ بہت کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی بھی حدیث بیان نہیں کرتا۔ تو 2 آیتوں سے مراد ان کی یہی جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یہی والی آیت ہے،
وہ کہتے ہیں اگر یہ آیت قرآن پاک میں نہ ہوتی تو میں کوئی بھی حدیث بیان نہیں کرتا، کیونکہ حق کی جو بات ہے، جو اللہ کی دین کی باتیں ہیں، اگر اس کو کوئی چھپائے گا تو وہ بہت ہی گناہ گار ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کوئی حدیث بتائی، پھر فرمایا کہ معاذ، جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا، یعنی اس کا جہنم میں جانا حرام ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں لوگوں کو یہ بات بتا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پھر وہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، لہٰذا ایسی بشارت نہ دو۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، جب ان کے موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے موت کے وقت گناہ گار ہونے کے ڈر سے لوگوں میں یہ بات بتا دی، تاکہ وہ اس بات کو، اس حدیث کو چھپانے کی وجہ سے گناہ گار نہ ہو۔ اب آگے ارشاد ہے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور بیان کر دیا، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پس یہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہاں توبہ کی کیا شرائط بیان ہوئی ہیں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو اس علم کی باتوں کو چھپانے سے توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اس بات سے کہ وہ دین کی بات نہیں چھپائیں گے، وَبَيَّنُوا، تو اس کی توبہ کی ایک شرائط یہ بھی ہے کہ وَبَيَّنُوا، یعنی ان کو بیان بھی کرنا ہوگی، جو دین کی بات انہوں نے چھپا رکھی تھی تو اسے بیان کرنا بھی ضروری ہے، اسی صورت میں ان کی توبہ قبول ہوگی، تاکہ ان کے جو چھپانے سے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ یہودی علماء جو ہیں انہوں نے آیت رجم چھپائی تھی، اب جب کوئی یہودی اس بات سے توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اس کے لیے ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس بات کو جو اس نے چھپایا تھا اس کو عوام میں اپنے بیان کرے، تو اس کی توبہ کے لیے ایک شرط ہے، اسی صورت میں اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس کو یہ بات، جو حق کی بات اس نے چھپائی ہے، اس کو وہ ظاہر کرنا ضروری ہے، یہی بینوں کا جو وہ ہے مفہوم ہے، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس یہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وَمَاتُوا، اور وہ اس حال میں مرے، وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ وہ کافر ہوں، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، اور یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں کی، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔